اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے یہ پوری رات جو ہے جاگنا ضروری نہیں ہے تو فضیلت اسی طریقے سے، لیکن اگر کوئی آدمی صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، کام کرتا ہے، اس کے لیے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ لیلہ رات کا اطلاق مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، بس رات شروع ہو گئی، اور پھر صبح جب سحری بند کرتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ کل آج کل آپ رات دیکھ لیں کتنی بنتی ہے۔ تو مغرب کی نماز افطار آپ نے کر لی، اور اس کے بعد سے جتنے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ان 5 راتوں میں گناہ چھوڑ دے۔ گناہ تو بات کرنا ہی نہیں ہے، گناہ تو عام دنوں میں بھی نہیں، لیکن ان 5 دنوں میں 5 راتوں میں اگر ہم موبائل کو چھوڑ لیں، موبائل کو مغرب سے پہلے ہی سائڈ پر لگا دیں، موبائل کو سائڈ پر لگا دیا، اور گھر والوں کو پہلے ہی سے بتا دیا کہ آج ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ضرورت سے زائد۔ کھانے پینے کا تقاضا ہے، نرمی سے وہ کیا جا سکتا ہے، بقیہ جو ہے وہ ضرورت سے ہٹ کر کوئی ہم بات نہ کریں۔ مغرب افطار تو ویسے بھی کرنی ہے، دعا تو ویسے بھی کرنی ہے، جماعت میں نماز تو ویسے ہی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر عشاء تک اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، نماز، درود شریف، جو کچھ بھی ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے سہولت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں۔ یاد رکھیں اس کے لیے کوئی خاص جو عبادت مخصوص نہیں ہے۔ البتہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ صدیقہ کائنات کو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور معافی جو ہے آپ کے جو ہے شیوا ہے، مجھے معاف کر دے، یعنی اپنے گناہ بخشوائیں۔ معافی، یہ معافی ان کے لیے کہی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں 17 قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ اما کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک واحد خاتون ہے جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اتاری ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے لیے اللہ کے نبی کی تلقین یہ ہے، تم اللہ سے معافی مانگو۔ اللہم انکا عفو تحب، کریم کا لفظ اضافہ کرے تو ٹھیک ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی دے دی، جنت میں داخل کر دیا، بس وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی تو اسی کا ہے۔ تو خیر یہ دعا ہو، اس سے ہٹ کر جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر آرام سے سو جائیں۔ صبح جو آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، ملازمت کرنی ہے، اور صبح اٹھتے ہوئے یعنی باوضو رات کو سو جائیں باوضو، اور صبح جو ہے اٹھ کر جتنی توفیق ہو جائے تہجد پڑھ لیں، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں موجود ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ آدھی رات اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور جس نے فجر بھی جماعت پر سے پڑھ لی گویا کہ پوری رات اس نے عبادت میں گزار دی۔ کتنا آسان کر گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں۔ اگر پھر بھی جو ہے ہم اس سے فائدہ نہ حاصل کر لیں تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر سے بھی محروم ہو گیا، حقیقت میں 100% محروم وہی شخص ہے جو محروم ہے۔ لیلۃ القدر میں سے بھی محروم ہو گیا تو بس وہ محروم ہو، اور کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو جوش مار رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ جبریل علیہ السلام نیچے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، نیچے تشریف لاتے ہیں، اور جو آدمی کھڑا عبادت کر رہا ہے، بیٹھا عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، ان کی جو عبادات پر جو ہے یہ آمین کہتے ہیں، یا اللہ اس کی قبول فرما لا، یا اللہ اس کی قبول فرما، یا اللہ آمین کا کیا مطلب ہے، یا اللہ قبول فرما۔ فرشتے وہ خود نہیں آتے، فرشتے اللہ بھیجتے ہیں، جاؤ میری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دعاؤں پر جو آمین کہا کرو۔ تو لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ یہ ہے، اور علماء کرام آپ کے محسنین ہیں، وہ اگرچہ آپ جو چاہیں کریں، وہ ساتھی فرما رہے تھے اگر کسی نے چوری کرنی ہے تو تبلیغ والوں کی کرو،
तबलीग वालों की चोरी करो तो वो फिर भी हिदायत कर दें कि मेरे जूते चोरी हो गए, अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमा। तो तबलीग वाले बेचारे जो है इनके साथ यूँ भी करो ना, मार भी दें तो कहते हैं अल्लाह आपको हिदायत दे दे। तो आम मौलवियों को जितना चाहे बुरा भला कहें, ये फिर भी तुम्हारे लिए अच्छाइयाँ चाहते हैं। तो वो सोच सोच कर जो है तलाश करके आपके लिए सहूलत के लिए आपके जो है इस तरह हासिल करने के तरीके बताते हैं।